ایک مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، اس کو بھی سمجھایا. ایک شخص تھا بڑا تنگ ہوا کرتا تھا، ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس کے پڑوس میں ایک ایسا شخص تھا جو مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، اور اس کے تعلقات تھے دربار سے. بہت بڑی بڑی رقمیں آیا کرتی تھی، بڑا کرپشن میں ملوث تھا. اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، حرام کا مال بے تحاشا اس کے گھر میں آتا تھا. اس سے وہ شراب خریدتا تھا، ناچنے گانے والی خواتین آیا کرتی تھی اس کے گھر میں، اور بڑا عالیشان اس کا گھر تھا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا، کرپشن کا پیسہ تھا. اچھا، جو مومن کا گھر تھا اس کے پڑوس میں، وہ بڑا تنگ ہوتا تھا. سارا دن گانے کی آواز، سارا دن شراب کی بدبو، سارا دن جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کرنا پڑتی تھی پڑوس سے. تو اس نے جب بہت زیادہ برداشت کیا تو اس نے جب پڑوسی ہوش میں آتا تو اس کو کہنا، نہیں یہ کیا طریقہ ہے، تم ہر وقت انہی چیزوں میں مست رہتے ہو. تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پر نا شیطان غالب آ چکا ہے، میرا نفس شیطان نے خرید لیا ہے، میں تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہونے والا. مجھے شراب کی بہت عادت ہو گئی ہے، ناچنے گانے والیوں کو سنتا رہتا ہوں، مجھے بہت عادت ہو گئی. لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک مولا ہے جعفر ابن محمد بن صادق، اگر تم ان سے کہو کہ میری کچھ ہدایت کا سبب کر دیں تو کیا ممکن ہے؟ اچھا، یہ شخص چاہتا ہے ہدایت ہو، دیکھیں ایک تو ہے نا انسان ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میرا نفس پہ غلبہ ہے شیطان کا جعفر ابن محمد سے کہو نا میرے لیے کچھ ہدایت کا سامان کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، یہ واقعہ ہے کوفے کا یہ واقعہ ہے. یہ گیا حج پر، حج پڑھنے جب گیا تو مولا سے ملاقات ہوئی. مولا سے کہا کہ اس طرح میرا پڑوسی ہے، آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ مولا اگر میری اصلاح کی طرف توجہ کرے. امام نے ایک جملہ کہا، بس یہ آخری واقعہ، وقت تمام ہو رہا ہے، منزل مسائل پر آ جاؤں. امام نے کہا اپنے پڑوسی سے کہنا جو یہ تم کام کر رہے ہو نا یہ ترک کر دو، جو بھی کام کر رہے ہو ترک کر دو، چھوڑ دو ایک دم. جنت میری طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت لیتا ہوں میں. بہت آسان ہے، جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو. وہ واپس گیا، کہا کہ اچھا مولا نے یہ بھی کہا جب تم واپس جاؤ گے تو لوگ تم سے ملنے آئیں گے، وہ بھی تم سے ملنے کے لیے آئے گا. مولا نے پہلی پیشن گوئی کی. مولا نے کہا وہ بھی تم سے ملنے آئے گا، کہا اس کو میرا یہ جملہ پہنچا دے. جب واپس گیا کوفے میں بہت لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ بھی ملنے کے لیے آیا کہ بھائی حاجی آیا ہے، ملاقات کی جائے. جب سب چلے گئے اور وہ رہ گیا، کہا کہ میں نے تمہاری مولا سے بات کی ہے. مولا نے کہا بس جو کرتے ہو نا چھوڑ دو، جنت میری طرف سے لکھ لو. آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ٹھیک ہے. کیا واقعی جنت پکی ہے؟ کہاں جنت پکی ہے. کہ جتنا کرپشن کا مال ہے، جو ہے سب ختم کر دو، جنت مولا نے کہہ دیا تمہاری. کہتا ٹھیک ہے. یہ سن کے وہ چلا گیا. کچھ دن بعد ایک شخص اس کے گھر پر آیا، اس مومن کے گھر پہ آیا، دق الباب کیا، کہا کہ تمہارا پڑوسی تم کو بلا رہا ہے. کہا اچھا. اس دن کے بعد سے اس کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آئی. کہا کہ تمہارا پڑوسی تم کو بلا رہا ہے. اچھا بلا رہا ہے، ایسا کیا ہو، خود نہیں آ سکتا. جب وہ اس کے گھر پہ گیا تو وہ دروازے کی اوٹ سے کہنے لگا، کہا میں نے تمہارے مولا کی بات پر عمل تو کیا، لیکن حرام کا مال چونکہ میرے پاس سارا ہی تھا تو وہ میں نے سب کچھ رائے خدا میں بانٹ دیا. اب میرے تن پہ لباس بھی نہیں ہے، میں دروازے کی اوٹ سے تم سے بات کر رہا ہوں، میرے تن پہ لباس بھی نہیں ہے اور گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں. کچھ احباب کو جمع کیا اور اس کے لیے لباس کا انتظام کیا، مناسب 2-4 لباس کا انتظام کیا. کچھ دن بعد وہ بیمار ہو گیا.
ظاہر ہے کہ علاج کے پیسے نہیں تھے، جو کچھ بنایا تو وہ حرام کے مال سے تھا. اس نے اس کا علاج کروایا، لیکن وہ اس کی طبیعت بد سے بدتر ہونے لگی. وقت آخر وہ مومن اس کے پاس تھا، حالت نزاع میں تھا، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اور پھر کھلی. کہتا ہے کہ میں نے نور پنجتن کو دیکھ لیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے مولا نے جو وعدہ کیا تھا نا، ابھی میری روح نکلی نہیں ہے، میں نے نور پنجتن کو دیکھا ہے. اور یہ کہہ کے اس کی سانس نکل گئی. کہتا ہے جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے.